یہ قصہ ہے تین بہنوں کا، جس میں دو بہنیں تو شادی شدہ تھیں، انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی شادی کی تھی، اور تیسری بہن ابھی کنواری تھی۔ یہ الف لیلہ کی کہانیوں میں سے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ وہ دونوں شادی شدہ بہنیں شادی کے بعد اپنے شوہروں کے ساتھ چلی گئی تھی اور کافی عرصہ وہ غائب رہیں۔ کافی عرصے کے بعد جب وہ واپس آئیں تو کافی مصیبت زدہ تھیں، ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ اب وہ پھر مصیبت زدہ ہو کر میرے پاس آئیں اور معافی مانگنے لگیں، کہنے لگیں کہ ہم پر ناراض مت ہو کیونکہ تم ہم سے عمر میں چھوٹی اور عقل میں بڑی ہو، مگر ہم ہرگز شادی کا ذکر نہ کریں گے۔ ہم کو اپنے پاس لونڈیاں بنا کر رکھ لو تاکہ ہم تیرا نمک کھائیں۔ میں نے کہا مرحبا میری بہنوں، میرے لیے تم سے زیادہ عزیز کوئی نہیں۔ میں نے ان کو بوسہ دیا اور ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ انعام و کرام کیا۔ اس طرح میں نے 1 سال گزارا۔ اس کے بعد میرا ارادہ ہوا ایک کشتی پر تجارتی مال لے کر بصرے جاؤں، اور میں نے وہاں ایک بڑی کشتی تیار کی اور تجارتی مال و متاع اور دوسری ضرورت کی چیزیں اس میں رکھ کر اپنی بہنوں سے کہا تمہارا جی چاہے یہیں گھر پر ٹھہرو یہاں تک کہ میں سفر سے واپس آ جاؤں، اور جی چاہے تو میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا ہم تیرے ساتھ چلیں کیونکہ ہم تیری جدائی کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی جمع پونجی کے 2 حصے کیا اور ان کو ساتھ رکھا اور دوسری کو امانت رکھ گئی، کیونکہ میں نے اپنے دل میں کہا اگر ایسا ہوتا کہ کشتی پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے مگر زندگی میں کچھ مدت باقی رہتی ہے، اگر ہم ایسی حالت میں واپس لوٹے اور کچھ پسماندہ ہوئے تو میرے پاس ہوگا۔ اب میں نے کچھ اپنی آمدنی الگ سے واپس رکھ دی اور کچھ میں نے اپنے ساتھ لے لی تاکہ اگر کسی قسم کی کوئی مصیبت آئے تو جب واپس آؤں تو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب ہم کشتی پر بیٹھ کے اور سفر شروع ہوا اور کافی دن گزر گئے۔ اب ایسا ہوا کہ کشتی غلط رستے پر پڑ گئی اور جو کشتی کا ملاح تھا وہ بھی رستہ بھول گیا، اور اب کسی اور ہی سمندر میں کشتی داخل ہو چکی تھی اور اس کی مدت کا اب کوئی پتہ نہ تھا۔ اس کے بعد 10 دن تک موافق ہوا چلتی رہی اور ملاح نے اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور کہنے لگا خوشخبری ہو۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی اترا اور کہنے لگا کہ اس شہر کی طرح ایک چیز دیکھی ہے جو کبوتر کے برابر ہے۔ یہ سن کر ہمیں خوشی ہوئی اور بھی ایک پہر دن نہ گزرا تھا کہ دور سے ایک شہر چمکتا ہوا نظر آیا۔ ہم نے کشتی والے سے پوچھا کہ اس شہر کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اور کبھی میرا اس سمندر میں گزر نہیں ہوا۔ خدا کی قسم اس سلامتی کا حکم آ گیا ہے، اب سوائے اس کے کوئی اور چارہ نہیں کہ تم لوگ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور دیکھو اپنا مال بیچ سکتے ہو یا نہیں۔ اگر بیچ سکتے ہو تو بیچو اور جو کچھ اس شہر سے ملے اسے اپنے ہاتھ لے لو، اگر تمہیں میں یہیں رک کر انتظار کرتا ہوں، آپ لوگ پہلے شہر کو دیکھ آؤ۔ اب کشتی کو خشکی پر اتر آئے اور ہم نے جب شہر کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھے شہر بہت ہی عجیب تھا۔ ہم شہر کی طرف چڑھے اور جب میں دروازے پر پہنچی تو میں نے بہت سے آدمی دیکھے جو ہاتھوں میں چھریاں لیے دروازے پر کھڑے تھے۔ جب میں ان کے پاس پہنچی تو معلوم ہوا ان پر خدا کا قہر نازل ہوا ہے اور پتھر ہو کر گئے ہیں۔ وہ سب لوگ، وہاں کے پورے شہر کے لوگ پتھر کے بنے ہوئے تھے، اللہ کا قہر تھا۔ اب ہم شہر کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سبھی کے سب خدا کے قہر میں مبتلا اور کالے پتھر ہو گئے ہیں، نہ کوئی باشندہ وہاں باقی رہا اور نہ کوئی آگ دہکانے والا۔ اس سے ہمارے اوپر دہشت طاری ہوئی، تاہم بازاروں میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ سودے کا مال سارا رکھا ہوا ہے اور حتیٰ کہ سونا اور چاندی بھی پہلے کی طرح رکھا ہوا ہے۔ ہم خوش ہوئے اور کہنے لگے ہو نہ ہو اس میں کوئی بھید ضرور ہے۔ اب ہم شہر کے راستوں میں منتشر ہو گئے، اور شخص اپنے ساتھی کے ساتھ جدا ہو کر سامان اور مال اور کپڑے جمع کرنے لگا۔ اور اب میرا ماجرا سنیے۔ میں قلعے کو گئی اور دیکھا کہ مضبوط بنا ہوا ہے۔ بادشاہ کے محل میں داخل ہوگی، وہاں پر میں نے دیکھا کہ سارے برتن سونے چاندی کے ہیں، اور ساتھ ساتھ میری نظر بادشاہ پر پڑی اور دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اس کے ملازم اور صوبہ دار وزیر، اور ان کا لباس اس قسم کا ہے کہ عقل کو حیرت ہوتی ہے۔ جی میں بادشاہ کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جس میں موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس کی پوشاک سونے کی سی ہے اور اس کے جواہرات ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ اب اس کے ارد گرد 50 گورے غلام کھڑے ہوئے ہیں، ان کے لباس بھی ریشم کے تھے اور ان کے ہاتھ میں برہنہ شمشیریں تھیں۔ جب میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو میری عقل دنگ رہ گئی، اور اب میں آگے بڑھی اور حرم سرا میں داخل ہوئی تو دیکھا اس کی دیواروں پر ریشمی پردے پڑے ہوئے ہیں،
میں نے دیکھا کہ ملکہ وہاں سو رہی ہے اور اس کی پوشاک میں تارے موتی جڑے ہوئے ہیں، اس کے سر پر ایک تاج ہے جس میں طرح طرح کے نگینے جڑے ہوئے ہیں اور وہ گلے میں ہار لڑیاں پہنے ہوئے ہیں۔ اس کے لباس زیور میں ذرا بھی فرق نہیں آیا، لیکن وہ بھی خدا کے قہر کی ماری کالا پتھر ہو کر رہ گئی۔ وہاں میں نے ایک کھلا ہوا دروازہ دیکھا اور اس پر چڑھ گئی۔ وہ ایک 7 مرلہ مکان تھا، وہ بالکل مرمر کا بنا ہوا تھا اور اس کا سنہرا فرش بچھا ہوا تھا۔ وہاں میں نے ایک تخت دیکھا جو صنوبر کی لکڑی کا تھا اور جس میں موتی اور جواہرات اور زمرد کے 2 انار جڑے ہوئے تھے اور اس کے اوپر ایک چھجا تھا جس کے پردے میں موتی پروئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس چھجے کے دروازے پہ روشنی آ رہی ہے، تو میں نے اس کے اوپر چڑھ گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ چھجے کے صدر میں ایک چھوٹی سی کرسی اور اوپر بطخ کے انڈے کے برابر ایک ہیرا رکھا ہوا ہے جو شمع کی طرح روشن ہے، جس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ تخت کے اوپر طرح طرح کے ریشم بچھے ہوئے ہیں جن کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جب میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو میں سخت تعجب ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں موم بتیاں جل رہی ہیں اور اپنے دل میں کہا یہاں کوئی نہ کوئی ضرور ہونا چاہیے جس نے یہ موم بتیاں جلائی ہیں۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھی اور ایک دوسرے کمرے میں داخل ہوئی، وہاں تفتیش کرنے اور ادھر ادھر چکر لگانے لگی اور حیرانی کی وجہ سے اپنے آپ کو بھول گئی اور سوچ میں پڑ گئی۔ یہاں رات ہو گئی اور میں نے نکلنے کا ارادہ کیا تو باہر جانے کا کوئی رستہ نہ ملا اور میں راہ بھول گئی، لہٰذا میں چھجے میں واپس آئی۔ یہاں ایک موم بتی جل رہی تھی اور تخت پر بیٹھی لحاف اوڑھ لیا اور قرآن کی بعض آیتیں پڑھنے لگی۔ میں نے چاہا سو جاؤں لیکن نیند نہ آئی کیونکہ میں بہت زیادہ بے چین ہو چکی تھی۔ جب آدھی رات ہوئی تو میں نے کسی شخص کو نہایت پیاری اور مگر دھیمی آواز سے قرآن پڑھتے سنا۔ میں خوش ہو کر آواز کی طرف چلی اور وہاں ایک کوٹری کے پاس پہنچی جس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ مسجد ہے اور اس میں محراب ہے، وہ بہت سی قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اور 2 موم بتیاں جل رہی ہیں اور وہاں ایک مصلی بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک حسین جوان بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ریل پر ایک قرآن رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو پڑھ رہا ہے۔ میں حیران ہوگی کہ تمام شہر والوں میں سے یہ ایک اکیلا کیسے بچ گیا۔ میں اندر گئی اور اس کو سلام کیا، اس نے نظریں اٹھائی اور سلام کا جواب دیا تو میں نے اس کو کہا تجھے خدا کی کتاب کی قسم دے کر کہتی ہوں جس کو تو پڑھ رہا ہے میرے سوال کا جواب دے دے۔ جوان میری طرف نظریں اٹھائے ہوئے تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا اے لڑکی تو اپنے مکان سے داخل ہونے کا سبب مجھ سے بتا، میں تجھے اپنے اور شہر والوں کا ماضی سے متعلق بیان کروں۔ میں نے اپنا قصہ بیان کیا تو اسے بہت تعجب ہوا۔ پھر میں نے اس سے کہا اب اس شہر کا حال بتا۔ اس نے کہا اے بہن ذرا ٹھہر جا۔ یہ کہہ کر اس نے قرآن کو بند کیا اور ایک اطلس کے جزوان میں بند کر کے رکھ دیا اور مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا میں نے دیکھا کہ ایک مثل 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے جس کے اعضاء خوبصورت، جسم ملائم اور چہرہ حسین ہے، گویا وہ اپنے اچھے کنواں والی مصری کی ڈلی لے گیا اور خدا اسے انتہائی خوبصورتی سے بنایا ہے اور اس کو بہت پیارا اور دلکش بنانے میں اس کے رخسار کی گوٹ لگائی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا ہی تھا، میرے دل میں اب ہزاروں ارمان جاگ اٹھے اور میرا دل اس کی محبت میں پھنس گیا اور میں نے کہا اے آقا میرے سوال کا جواب دے دے۔ اس نے کہا اے خدا کی لونڈی تجھے معلوم ہو یہ شہر میرے باپ کا شہر ہے؟ تجھے معلوم ہے یہ شہر میرے باپ کا شہر ہے اور جس کو تو نے کرسی پر بیٹھا دیکھا ہے وہ میرا باپ ہے جو خدا کے قہر سے کالا پتھر ہو گیا، اور وہ ملکہ جس کو تو نے چھجے میں دیکھا وہ میری ماں ہے۔ نوجوان نے کہنا شروع کیا یہاں کے سب لوگ آتش پرست تھے جو زبردست خدا کو چھوڑ کر آگ کی پرستش کرتے تھے اور آگ کی روشنی اور سائے اور دھوپ اور گھومنے والی آسمان کی قسم کھاتے تھے۔ میرے باپ کے کوئی اولاد نہ تھی اور میں اس کی آخری عمر میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے میری تربیت کی اور میں بڑا ہوا۔ میری خوش قسمتی کہ ہمارے یہاں ایک بڑھیا تھی جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی، مسلمان تھی، دل میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی تھی اور ظاہراً میرے خاندان کے دین پر چلتی تھی۔ اس کی پرہیزگاری اور عفت کی وجہ سے میرے باپ کو اس پر بڑا بھروسہ تھا اور وہ آئے دن اس کی زیادہ عزت کرتا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کے دین مذہب پر ہے۔ جب میں بڑا ہوا تو میرے باپ نے اس کو اس کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اسے لے جا، اس کی تربیت اور ہمارا دین سکھا، تربیت میں کوئی کوتاہی نہ کر، اس کی دیکھ بھال کر۔ بڑھیا نے مجھے لے جا کر اسلام کی تعلیم دی اور مثلاً وضو اور نماز کے فرائض، اور مجھے قرآن حفظ کروایا اور کہا سوائے خدا کے کسی کی پوجا مت کر۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو اس نے مجھ سے کہا بیٹا اس کو اپنے باپ سے چھپانا، اس کو خبر نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے قتل کر ڈالے۔ اور میں نے یہ باتیں اپنے باپ سے پوشیدہ رکھی
اور تھوڑے دنوں کے بعد بڑھیا فوت ہوگی اور شہر والوں کا کفر اور بے دینی اور گمراہی بڑھتی گئی۔ اسی حالت میں انہوں نے سنا کہ کوئی اعلان ہوا ہے، بجلی کی کڑک کی طرح زور سے کوئی کہہ رہا ہے، دور سے اور نزدیک آنے والے سب سن رہے ہیں کہ اے شہر کے باشندوں، آگ کی پرست چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو جو مالک اور رحمان ہے۔ شہر والے اس سے ڈر گئے اور میرے باپ کے پاس آئے جو اس شہر کا بادشاہ تھا اور کہنے لگے یہ ڈراؤنی آواز کیسی ہے، اسے سن کر ہمیں دہشت ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا اس آواز سے مت ڈرو اور خوف نہ کھاؤ، اپنے دین سے نہ پھرو۔ میرے باپ کا کہنا تھا کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور انہوں نے آگ کی پرستش جاری رکھی اور ان کی گمراہی بڑھتی گئی یہاں تک کہ پہلی آواز سے 1 سال گزر گیا۔ پھر وہی آواز دوسری بات ظاہر ہوئی اور انہوں نے سنا کہ پھر تیسرے سال بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری دفعہ بھی انہوں نے یہی آواز سنی، یعنی ہر سال 1 بار، لیکن وہ اپنے پرانے مذہب سے باز نہ آئے اور یہاں تک کہ ان کے اوپر ایک روز صبح ہونے کے بعد آسمان سے خدا کا قہر و غضب نازل ہوا اور وہ اور ان کے چھپائے مویشی قہر میں مبتلا ہو کر سیاہ پتھر ہو گئے اور اس شہر والوں میں سے سوائے میرے کوئی نہ بچا۔ اور جس دن سے یہ واقعہ پیش آیا ہے میں اسی طرح نماز روزے قرآن کی تلاوت کرنے میں مشغول ہوں، مگر تنہائی سے اکتا گیا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی نہیں جس سے میں دل بہلا سکوں۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ وہ میرے دل پر قبضہ کر چکا ہے۔ اے جوان، اگر تیرا جی چاہے تو میرے ساتھ بغداد چل اور عالموں اور فقیہوں سے مل کر اپنے علم و فہم اور فقہ میں اضافہ کر۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ لونڈی جو تیرے سامنے کھڑی ہے اپنی قوم کی سردار ہے اور اس کی حکومت بہت سی رعایا اور نوکروں اور غلاموں پر ہے اور میرے ساتھ کشتی پر تجارت کا سامان لدا ہے۔ قسمت ہمیں اس شہر میں لے آئی جس کی وجہ سے ہمیں یہ ساری باتیں معلوم ہوئی اور ہماری تقدیر آپس میں ملنا لکھا ہے، اور میں برابر اسے محبت اور ترتیب سے آمادہ کرتی رہی یہاں تک کہ وہ مان گیا اور اقرار کر لیا۔ اب وہ بہت خوش ہوئی اور وہ دونوں کشتی پر سوار ہوئے۔ اب ہم لوگ سب کشتی پر سوار ہو چکے تھے، لیکن سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ اس جوان کی تھی جو میرے ساتھ چل رہا تھا۔ اب ہم ہوا کا انتظار کرنے لگے اور جو ہی ہوا موافق چلی اور ہم نے بادبان کھول دیے اور روانہ ہوئے۔ میری دونوں بہنیں ساتھ تھیں ہی اور ہم نے بات چیت شروع کر دی۔ دونوں نے مجھ سے کہا اے بہن اس خوبصورت جوان کا تو کیا کرے گی؟ میں نے جواب دیا میرا ارادہ ہے میں اسے اپنا شوہر بناؤں۔ اب میں نے اس جوان کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تو چاہے تو ہم واپس جا کر بغداد میں شادی کر لیں، میں اپنے آپ کو تیری غلامی میں پیش کروں اور تو میرا شوہر اور میں تیری بیوی بن جاؤں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں نے اپنی بہنوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ میرے لیے جوان کافی ہے اور جس کی چیزیں تو نے حاصل کی ہیں، جو چیزیں بھی تمہیں آپ لوگ کی ملکیت میں ہیں یہ آپ کی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا جو کچھ تو نے کیا ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل میری طرف سے پوشیدہ کھوٹ رہی۔ اب وہ دل ہی میں میرے لیے حسد کرتی رہی اور اب ہماری کشتی چلتی رہی یہاں تک کہ ہم اس سمندر سے نکل امن و امان والی جگہ پر پہنچے اور کچھ دنوں کے بعد بصرے کے قریب آئے اور اس شہر ہمیں چمکتا ہوا دکھائی دیا اور ہم سو گئے۔ میری بہنیں اٹھی اور مجھے اور اس لڑکے کو بستر سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ میری بہنوں نے ہم دونوں کے ساتھ یہ حرکت کی۔ اس جوان کو تو تیرنا بھی نہ آتا تھا۔ اب خدا نے اسے شہادت کا درجہ عطا کیا، کاش میں کبھی اس کے ساتھ ڈوب گئی ہوتی، لیکن خدا نے میری تقدیر میں سلامتی لکھی تھی اور میں بچ گئی۔ جب میں سمندر میں گری تھی خدا نے میری لکڑی کا تو تختہ بھیج دیا تھا اور میں اس پر چڑھ گئی اور لہروں کی مار مجھے جزیرے کے کنارے پر پھینک دیا۔ باقی رات میں نے جزیرے اور ادھر ادھر چلتے ہوئے گزار دی۔ جب سویرا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جزیرے سے انسان کے قدم کے برابر چوڑا راستہ خشکی کو جاتا ہے، چونکہ سورج نکل چکا تھا اور میں نے اپنے کپڑے دھوپ میں سکھائے اور جزیرے کی طرف چل پڑی اور کچھ پھل کھائے اور پانی پیا اور چل کھڑی ہوئی۔ اب چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ کھجور کے درخت پر اتنا موٹا سانپ میری طرف بھاگتا چلا آ رہا ہے اور میں نے دیکھا کہ وہ اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے اور مٹی اڑاتا چلا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک اسلحہ لگا ہوا ہے جو اس پر حملہ آور تھا اور وہ لمبا اور پتلا اور لمبائی میں نیزے کی برابر تھا۔ اب اس اسلحے سے وہ سانپ بھاگ رہا تھا اور دائیں بائیں پھرنا چاہتا تھا کیونکہ اسلحے نے اس کی دم پکڑ لی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دوڑنے کی وجہ سے اس کی زبان لٹک رہی تھی۔ مجھے اس سانپ پر بڑا ترس آیا اور میں نے ایک پتھر اٹھا کر اسلحے کے سر پر دے مارا اور وہ فوراً مر گیا۔
اب سانپ نے تو بازو کھولے۔ اب سانپ میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں بیٹھ کر اس پر تعجب کرنے لگی۔ میں تھکی ہوئی تو تھی ہی، مجھے نیند آ گئی اور میں اپنی جگہ پر سو گئی۔ جب میں 1 پہر کے بعد اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ 2 کتیاں ہیں۔ وہ میرے پاؤں دبا رہی ہیں۔ مجھے اس سے بہت شرم آئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے کہا، اے بہن تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، کتنی جلد تم مجھے بھول گئی۔ میں وہی ہوں جس کے ساتھ تو نے ابھی بھلائی کی اور نیکی کا بیج بویا ہے اور میرے دشمن کو قتل کیا ہے۔ میں وہی ہوں جسے تو نے اژدہے سے بچایا ہے۔ میں جینا ہوں اور وہ اژدہا جن تھا اور میرا دشمن۔ بغیر تیرے میرا چھٹکارا نہ ہوتا۔ جب تیری وجہ سے مجھے نجات ملی تو میں ہوا سے اڑ کر اس کشتی پر پہنچی جس میں تیری بہنوں نے تجھے پھینک دیا تھا، اور جو کچھ اس کشتی میں تھا وہ میں نے تیرے مکان میں منتقل کر کے کشتی کو ڈبو دیا اور تیری بہنوں کو کالی کتیا بنا دیا، کیونکہ جو کچھ تیرے اور ان کے درمیان پیش آیا وہ سب کچھ مجھے معلوم ہے۔ جوان تو ڈوب چکا ہے، یہ کہہ کر مجھے اور دونوں کتیوں کو اٹھا کر لے گئی اور میرے مکان کی چھت پر ڈال دیا، اور میں نے دیکھا کہ جو کچھ مال کشتہ اور اندر پڑا تھا سب ویسے کا ویسا ہی مال پڑا تھا۔ اب اس سانپ نے مجھ سے کہا کہ تجھے ہمارے سردار سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نقش کی قسم ہے، اگر تو ان میں سے ہر ایک کو روز 300 کوڑے نہ مارے تو میں آ کر تجھے بھی انہی کی طرح کر دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے اے خلیفہ ہارون رشید، میں اب برابر ایسے ہی کوڑے مارتی ہوں، ساتھ ہی ساتھ ان پر ترس بھی کھاتی ہوں۔ انہیں بخوبی معلوم ہے ان کے مارنے میں میری کوئی خطا نہیں اور میرا عذر قبول کرتی ہیں۔ اب خلیفہ نے حکم دیا کہ یہ داستان قلم بند کی جائے اور شاہی کتب خانے میں داخل کر دی جائے۔ پھر اس سے پہلے لڑکی کی طرح مخاطب ہو کر کہا، تجھے معلوم ہے کہ وہ جننی کہاں ہے جس نے تیری بہنوں پر جادو کیا؟ اور اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اس نے مجھے اپنے کچھ بال دیے ہیں اور کہا جب تو مجھے بلانا چاہے تو ان میں سے ایک بال لے کر جلا دینا، میں فوراً آ جاؤں گی، خواہ میں کوہ کاف کے پار ہی کیوں نہ ہوں۔ خلیفہ نے کہا، مجھے وہ بال دے۔ لڑکی نے اسے بال دیے اور خلیفہ نے انہیں جلایا۔ اس کی بو پھیلی تو محل ہلنے لگا اور بجلی کی کڑک اور لوہ کی ٹکرانے کی آواز سنائی دی اور وہ جننی آ پہنچی۔ چونکہ وہ اسلام لا چکی تھی، اس نے کہا، السلام علیکم اے خدا کے جانشین۔ اس نے کہا، وعلیکم السلام۔ اب جننی نے کہا، تجھے معلوم ہونا چاہیے اس لڑکی نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، اس کا بدلہ دینے میں قاصر ہوں، کیونکہ اس نے مجھے موت کے منہ سے چھڑایا ہے اور میرے دشمن کو مار ڈالا، اور جو کچھ اس کی بہنوں نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ میرا چشم دید واقعہ ہے۔ اس لیے میری رائے کہ میں ان سے بدلہ لوں اور جادو سے انہیں کتیاں بنا دیا۔ پہلے میرا ارادہ تھا انہیں قتل کر ڈالوں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ یہ لڑکی پر گراں گزرے گا اور اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ اب اے امیر المومنین، اگر تو چاہے تو میں تیری اور اس لڑکی کی خاطر ان کو چھٹکارا دے دوں گی، کیونکہ اب میں مسلمان ہوں۔ خلیفہ نے کہا، ٹھیک ہے، اب ان کو تو اچھا کر دے۔ جب وہ دونوں کتیاں دوبارہ سے انسان بن گئی تو انہوں نے اپنی بہن سے بہت معافی مانگی۔ اس طرح کی مزے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔